تو لاکھ وہ کچھ بھی بولتا رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گمراہ ہے۔ کیوں؟ کسوٹی اور بنیاد اللہ کے نبی نے صحابہ کو بنا دیا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کی کوئی آیت ہو یا کوئی حدیث ہو، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا سمجھا۔ یہ ہے اصل بنیاد کہ اس آیت کا صحابہ کیا مطلب لیتے تھے، اس آیت کا صحابہ نے اپنے بعد والوں سے کیا مطلب بیان کیا ہے۔ ایک ہے قرآن مجید کی آیت، یہ تو پوری دنیا میں آپ کو جہاں بھی قرآن ملے گا وہاں پر آیت سیم سیم ملے گی، لیکن جتنے فرقے اس وقت دنیا میں ہیں ان فرقوں کے اگر مخصوص نظریات اگر ہیں تو قرآن مجید کی آیت کے مطلب اور ترجمے میں وہ اپنے عقائد کو ٹھوسیں گے اور آیت کریمہ کا مطلب وہ بیان کریں گے جو اس کی جماعت کا یا اس فرقے کا مخصوص ٹائٹل ہے۔ اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے وہ بیان کریں گے۔ ایک عام مسلمان جب آیت کو سنتا ہے اور ترجمہ تو وہ جانتا نہیں ہے، جب اس کے سامنے قرآن کہہ کر بیان کیا جاتا ہے، اب مطلب چاہے کچھ بھی بیان کرے وہ من و عن سے مان لیتا ہے کہ صاحب بات قرآن کی ہے، اب ہم کچھ نہیں بول سکتے، بات حدیث کی ہے، یہ سمجھ کر ہم مان لیتے ہیں کہ صاحب رسول اللہ کی بات ہے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا مطلب حضرات صحابہ نے کیا بیان کیا ہے، اور حضرات صحابہ کے پاس جن لوگوں نے دین سیکھا ہے انہوں نے اپنے بعد والوں کو کیا مطلب بیان کیا ہے۔ ساری تفصیل میں نے گزشتہ جمعے بیان کی ہے اس کی۔ جو 1400 سال سے امت قرآن مجید کے آیات کا کیا مطلب بیان کرتے ہوئے آئی ہے، امت کا بڑا طبقہ، امت کا ایک کثیر طبقہ 1400 سال سے کسی بھی آیت کا کیا مطلب بیان کرتے ہوئے آئی ہے۔ اب ایک بڑی تعداد ہے جو امت کے مفسرین کی جو قرآن مجید کی آیت کا ایک مطلب 1400 سال سے بیان کرتے ہوئے آئی ہے۔ صحابہ نے بیان کیا، صحابہ کے بعد تابعین نے بیان کیا، تابعین کے بعد تبع تابعین نے بیان کیا، اس کے بعد کا طبقہ، اس کے بعد کا طبقہ، اس کے بعد کا طبقہ قرآن مجید کی مثلا اہدنا الصراط المستقیم کا ایک معنی بیان کرتے ہوئے آئی ہے۔ تو اب ایک آدمی اپنی ایک جماعت بنا لے، اپنا ایک فرقہ ایجاد کر لے اور اس کو ایک بہترین نام دے دے اور اس کے بعد وہ قرآن مجید کی آیت اہدنا الصراط المستقیم کا ایک الگ مطلب بیان کر رہا ہے۔ تو ایک طرف پوری امت کے 1400 سال کے مفسرین اکرام ہیں اور ایک طرف ایک شخص ہے جو ایک جماعت کی بنیاد ڈالا ہے، ایک فرقے کو ایجاد کیا ہے، وہ اہدنا الصراط المستقیم کا ایک الگ مطلب بیان کر رہا ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں سے بالکل الگ ہے۔
اسی طرح احادیث ہے. احادیث کا مطلب حضرات صحابہ نے کیا بیان کیا، صحابہ کے بعد تابعین نے کیا بیان کیا، تبع تابعین نے کیا بیان کیا، اس کے بعد والے 1400 سال سے امت کیا بیان کرتے ہوئے آئی ہے. اب اس کے بعد ایک آدمی نیا فرقہ ایجاد کرتا ہے اور اس کے بعد میں وہ کہتا ہے کہ صاحب اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے. اکثر جو بات نوجوان کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آخر ہم حق پر کس کو سمجھے، کہ ان کے پاس جائیں تو یہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ان کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہے، یہ کہتے ہیں ہم صحیح ہے. آخر ہم صحیح سمجھیں تو کس کو سمجھیں؟ اگر واقعی آپ کو اگر حق کی تلاش ہے تو پھر جستجو کرنا ہوگا. اگر حق کی اگر تلاش ہے تو پھر آپ کو جستجو کرنا ہوگا. تو بنیادی بات جو میں نے گزشتہ جمعے سمجھائی تھی وہ یہ ہے کہ بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ہے. اگر فساد عقیدے میں آتا ہے تو پورے اعمال مردود ہیں. اگر فساد عقیدے میں آ گیا تو اب کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. تو کسی بھی جماعت یا فرقے کے حق پر ہونے کے لیے سب سے پہلی کسوٹی یہ ہے کہ اس کا عقیدہ وہ ہے یا نہیں ہے جو عقیدہ صحابہ کا تھا. اگر اس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے اور اس کا عمل صحابہ کے زمانے میں نہیں پایا جاتا تھا، اس کا عمل وہ ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھا، اس کی جماعت کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ صحابہ کی جماعت میں نہیں تھا. کیا سمجھا جائے گا؟ سمجھا جائے گا کہ یہ گمراہ ہے. یہ گمراہ ہے. کیوں گمراہ ہے؟ اس لیے کہ طریقے صحابہ سے ہٹے ہوئے ہیں. اور جو کام طریقے صحابہ سے نہیں ملتا، سنت صحابہ سے نہیں ملتا، وہ گمراہی ہے. وہ گمراہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ، میری سنت، میرے خلفاء راشدین کی سنت تمہارے اوپر لازم ہے. اب جو کام ابو بکر و عمر عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، نہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، نہ حضرت ابو بکر و عمر، حضرت عثمان و علی کسی نے نہیں کیا ہے. اب کوئی وہ کام انجام دے رہا ہے، نہ حضرات صحابہ اکرام نے کیا ہے، اب کوئی وہ کام انجام دے رہا ہے، اس کی گمراہی میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیوں؟ صحابہ نہ دیوبندی تھے، صحابہ نہ تبلیغی تھے، صحابہ نہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے، صحابہ کا نہ کوئی فرقہ تھا، صحابہ کی نہ کوئی جماعت تھی. صحابہ نبی کے تربیت یافتہ تھے اور نبی سے دین لے کر امت کو دینے والے حضرات صحابہ تھے. تو اللہ اور رسول اور امت کے درمیان میں حضرات صحابہ ہیں.
جو کچھ دین ہمیں ملا ہے وہ صحابہ سے ہو کر ملا ہے، حضرات صحابہ کے واسطے سے ملا ہے۔ تو حضرات صحابہ جو عقیدہ رکھتے تھے وہی عقیدے پر جو ہے وہی حق پر ہے، اور جو حضرات صحابہ کے عقیدے سے ہٹ کر کوئی عقیدہ رکھتا ہے، اب چاہے وہ کتنا نمازی ہو، چاہے وہ کچھ بھی بولتا ہو، سیدھی بات یہ ہے وہ گمراہ ہے۔ کیوں؟